السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی نئی کلاس کے ساتھ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم نے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 سے پڑھنا ہے، تو چلیں آئیں سیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے قرآن پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم، ان الذین، نون کے اوپر غنہ کرنا ہے کیونکہ نون پہ شد ہے۔ جب بھی نون پہ شد آئے یا میم پہ شد آئے تو غنہ کرنا مسٹ ہے۔ کسی بھی لفظ کو لمبا نہیں کر سکتے سوائے اس یا مدہ کے۔ جب یا سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ مدہ کا مطلب ہے کسی لفظ کو کھینچ کے پڑھنا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی بھی لفظ لمبا نہیں کیا جائے گا، یعنی ہم اس کو پڑھیں گے ان الذین، نون زبر کفروا، را پر، لن تغنی، نون ساکن کے بعد حرف تا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو ہم نون ساکن کو چھپا کے پڑھیں گے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسے اخفا کا قاعدہ کہتے ہیں، یعنی چھپانے والا قاعدہ۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس کو کیا پڑھا؟ لن تغنی، نون کو ہم نے چھپا کے پڑھا۔ غین کو پر پڑھیں گے۔ غین اپنے 6 مزید ساتھیوں کے ساتھ پر پڑھا جاتا ہے، جس میں خا، صاد، ضاد، قاف اور طا، ظا یہ حروف شامل ہیں۔ عنہم، نون ساکن کے بعد ہا آ گیا تو پھر تو نون کو چھپانے کا جواز نہیں رہتا، کیونکہ ہا حروف اخفا میں سے نہیں ہے بلکہ حروف حلقی میں سے ہے، تو ہم نے اس کو کیا پڑھا؟ عنہم، بغیر غننے کے، بغیر چھپائے۔ اسے اظہار کا قاعدہ کہتے ہیں۔ اموالہم، واو زبر الف وا لام پشلو، اموالہم، ولا اولادہم من اللہ، مد کو کھینچ کے پڑھیے گا، تقریباً یہ والی مد 2.5 سیکنڈ تک لمبی کی جاتی ہے۔ اولادہم من اللہ، واو ساکن سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہو تو اسے واو لین کہتے ہیں۔ اسے نرمی سے پڑھتے ہیں، بغیر کھینچے کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد دوبارہ میم آ گیا تو اسے کہتے ہیں ادغام بالغنہ۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کو آپس میں ملا کے پڑھیں گے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اولادہم من اللہ شیئا، لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، لفظ اللہ سے پیچھے زبر کی وجہ سے۔ کل کی کلاس میں نے آپ سے ایک قاعدہ پوچھا تھا، وہ میں آپ کو کلاس کے آخر میں بتاؤں گی وہ کون سا قاعدہ تھا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ واو سائلنٹ ہے، اس واو پہ کوئی حرکت نہیں ہے۔ مد کو خوب کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس مد کی مقدار 5 حرکات عربیہ ہے۔ آسان الفاظ میں آپ نے اس کو 5 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھنا ہے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، صاد کو پر پڑھیں گے، ہا کے مخرج کا خیال رکھیں گے، نون کا غنہ ادا کریں گے اور را کو پر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر ہم نے یہاں پہ وقف نہیں کرنا تو را باریک پڑھی جائے گی، را کے نیچے زیر ہے، لیکن اگر ہم نے وقف کرنا ہے تو را ساکن پڑھیں گے۔ جب را ساکن ہو تو اس کو پر یا باریک پیچھے والے حرف کو دیکھ کے پڑھا جاتا ہے۔ پیچھے زبر یا پیش ہے تو را کو پر پڑھیں، پیچھے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں۔ اصحاب النار ہم فیہا، ہا کا مخرج، ہم فیہا خالدون، ہم فیہا، خا یہ ہے، خا پیچھے کیا تھی؟ ہا، یہ والا ہا، ہم فیہا خالدون۔ مثل ما ينفقون، مثل، اس کو میں جوڑ کر رہی ہوں تو آپ دیکھیے گا زبر زیر پیش کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ میم زبر ما، سا زبر سا، میسا، لام پشلو، میسلو۔ ٹھیک ہو گیا۔
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا فی فازیر یا مد فازیر یا ساکن فی یا مدہ هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا. اکثر بچے جو ہیں وہ اخفاء کے قاعدے کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں اور ادا بھی نہیں کرتے. یہ تجوید کا حصہ ہے، چھپانا اور پھر غنہ بھی کرنا. ریح را کو باریک پڑھ لیجیے گا را کے نیچے زیر کی وجہ سے. فیہا سویرن سواد پر را پر، کیونکہ سواد تو ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے خواہ اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، جبکہ را اس سے پر پڑھیں گے را کے اوپر دو پیش ہیں. اور یہاں پہ اظہار کا قاعدہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے. سویرن اصابت حرث قوم ظلموا حرث را پر ح باریک سا باریک حرث قوم ظلموا. مد کو کھینچ کے پڑھیے گا، قاف کو پر پڑھیے گا اور اخفاء کا قاعدہ ادا کرنا ہے اور زوا کو بھی موٹا پڑھنا ہے. زواد قاف صاد خا غین زواد طوا، یہ وہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ ہی پر پڑھے جاتے ہیں. انفسہم فاہلکت، پھر سے سنیں خاص لفظ ہے، خاص طریقے سے وقف ہوگا. فاہلکت ٹھیک ہو گیا. ہم جب وقف کر رہے ہیں تو ہا بھی ساکن ہو جائے گی، ہا سے پیچھے تا بھی ساکن ہے تو اسی لیے ہا کی آواز آنی لازمی ہے. فاہلکت وما ظلمہم اللہ وما ظلمہم اللہ. زوا کو پر پڑھ لیجیے گا. لفظ اللہ کو بھی ہم پر یعنی کہ موٹا پڑھیں گے. جب لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اگر لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف نیچے زیر ہو تو لفظ اللہ باریک پڑھا جاتا ہے. روزانہ یہ چیزیں بار بار اس لیے بتائی جاتی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے جب تک آپ سیکھ نہ جائیں آپ کو روز ہی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، ریویژن کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے کون سا قاعدہ پڑھا اور اسے کیسے ادا کرنا ہے. وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے اور اس لیے حلقی کا قاعدہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. اور یہاں پہ نون ساکن کے بعد فا ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے. حروف اخفاء نوٹ فرما لیں، آج پھر ریویژن کر لیتے ہیں. حروف اخفاء ٹوٹل 15 ہیں، ٹھیک ہے. تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد زواد طا ظا فا قاف کیف. یہ ہیں 15 حروف اخفاء جو ہمیشہ چھپا کے اور غنّے کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. انفسہم یظلمون یا ایہا الذین آمنوا. مد کو 2.5 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھیں، ٹھیک ہے. اور یہ چھوٹی مد کہلائی جاتی ہے، جبکہ دوسری مد یہ والی مد یہ لمبی مد کہلائی جاتی ہے، بڑی مد کہلائی جاتی ہے. ایک کا نام ہے مد متصل واجب اور ایک کا نام ہے مد منفصل جائز. یا ایہا الذین آمنوا نون پیش واو نو آمنو. مقدار کا حساب دیکھ لیں. لا تتخذوا پھر سے سنیں لا تتخذوا. خا کو پر پڑھنا ہے، واو مدہ کو کھینچ کے پڑھنا ہے. بطانۃ من دونکم طوا کو پر پڑھ لیجیے گا اور تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے تو ہم ان دونوں کو آپس میں ملا کے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. اسے کہتے ہیں ادغام بالغنہ. بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا.
اچھا جی، جب کبھی حمزہ کے اوپر ساکن آ جائے تو حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. جیسا کہ اس کو ہم یالونکم نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے یألونکم. اگر حمزہ کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ ہو تو وہ حمزہ نہیں رہتا، وہ الف بن جاتا ہے. خبالا، خبالا، خو کو پر پڑھ لیجئے گا. اور اس کے علاوہ دو زبر ایک الف مدہ میں کنورٹ ہو جائے گا زبر کے ساتھ. خبالا ودو ما عنتم، ودو واو مدہ، ما عنتم قد بدت البغضاء، قد قاف موٹا دال پہ کلکلا، ٹھیک ہے. بدت البغضاء، غین پر، زوات پر اور مد 5 سیکنڈ تک لمبی کرنی ہے. من افواہہم، نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو ہم نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور بغیر غننے کے پڑھیں گے. من افواہہم، افواہہم، دونوں ہاں ہیں تو دونوں کو حلق سے نکالیں گے اور خیال سے نکالیں گے، کہیں یہ ہاں میں نہ بدل جائیں. وما تخفی، خا پر فاضر یا فی، وما تخفی صدورہم، پھر سے سواد پر اور را بھی پر. اکبر، صدورہم اکبر. جب ہم وقف کرتے ہیں تو را ساکن ہو جاتی ہے. یہاں پہ ہم وقف کریں یا نہ کریں دونوں صورتوں میں را پر پڑی جائے گی. را ساکن کی صورت میں پیچھے والے حرف پہ زبر ہے، اسی لیے را پر پڑی جائے گی. قد بینا لکم الآیات، قد بینا، نون کے اوپر غنہ ضرور کر لیجئے گا کیونکہ نون کے اوپر شد ہے. لکم الآیات ان کنتم تعقلون، تعقلون لفظ کو ادا کرنا سیکھیں. بعض لوگ پڑھتے ہیں تاکلون یا تاکلون کر لیتے ہیں، نہیں، آپ نے کیا پڑھنا ہے تعقلون. اتنا سبق کافی ہے کہ ایک آیت چلے ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. ہا انتم اولائی تحبونہم، یہ چھوٹی مد ہے، اس کی مقدار 2.5 سیکنڈ ہے، اور یہ بڑی مد ہے، اس کی مقدار 5 سیکنڈ تک ہے، ٹھیک ہے. اور ہا کے مخرج کو دیکھ لیجئے آپ، یہ ہا ہے اور یہ ہا. تحبونہم ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ. جیم پہ وقف کرنا جائز ہے تو ہم رک جائیں گے. رکنے کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گی. وقف کرتے ہوئے ساکن ہا کی آواز ضرور آنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو پڑھ لیں کلی، کافی نہیں ہے. کُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا الف مدہ، لَقُوكُمْ، یہ لام زبر لا ہے، اس کو لمبا کریں گے تو لا بن جائے گا اور معنی بالکل غلط ہو جائے گا. لَقُوكُمْ، لَقُوكُمْ، ایک باریک کاف اور ایک موٹی قاف. قَالُوا آمَنَّا، نون کا غنہ ادا کر لیجیے گا کیونکہ نون کے اوپر شد آ گئی ہے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا، زواد پر اور عین کے مخرج کا آپ نے خیال رکھنا ہے. عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، ایک عین اور دوسرا حمزہ، دونوں کے آواز میں فرق ہے. اکثر لوگ عین اور حمزہ میں کوئی فرق نہیں رکھتے، آپ سیکھیں تبھی آپ کا قرآن تجوید کے ساتھ ہوگا. من الغیظ،
من الغیظ قل موتوا بغیظکم قل موٹا قاف بغیظکم میں غین بھی موٹا پڑ جائے گا اور زوا بھی موٹا پڑ جائے گا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ کے پارٹس ہیں. ان اللہ علیم بذات الصدور. ان اللہ لفظ اللہ پور پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے اور نون کا غنہ ادا کریں گے نون پہ شد کی وجہ سے. ان اللہ علیم بذات الصدور. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں. اسی لیے اس کو اقلاب کا قاعدہ کہا جاتا ہے کہ تنوین کے بجائے ہم یہاں پہ میم کو پڑھتے ہیں. ان اللہ علیم بذات الصدور. ٹھیک ہو گیا. سواد پور پڑھیں گے. اگر وقف کریں گے تو را بھی پور پڑھیں گے کیونکہ را کو ساکن کیا پیچھے دیکھا تو واو ساکن تھا. واو ساکن سے بھی پیچھے دیکھا تو دال میں پیش ہے. اس پیش کی وجہ سے را پور پڑی جائے گی. یہاں تک سبق کافی ہے. چلے ہم سب سے پیچھے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پرسوں کی کلاس میں ہم نے تجوید کا کون سا قاعدہ آپ سے پوچھا تھا. ہاں جی میں نے کلاس میں پوچھا تھا کہ اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو کون سا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے. آگے ہے میم. تو محترمہ شمیم صاحبہ آپ نے جواب دیا ادغام بالغنہ. بالکل ٹھیک. ایک اور محترمہ ہے جنہوں نے کہا کہ یرملون کا قاعدہ ہوگا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یرملون کا کون سا قاعدہ ہوتا ہے. یرملون حروف ہوتے ہیں جو قواعد میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں بھی اس کے علاوہ ایک اور نے بھی جواب دیا تھا شاید ادغام بالغنہ کا یا نہیں. ایک اسٹوڈنٹ نے صحیح جواب دیا. حقیقت میں تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوگا. اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا ادغام بالغنہ. پھر ہم کیا پڑھیں گے سواء من. ٹھیک ہو گیا کیونکہ تنوین کے بعد یہاں پہ یمون میں سے میم ہے. اسی طرح آپ روزانہ قاعدے کے سبق کے کوشچن غور سے سنا کریں جواب دینے کی کوشش کیا کریں. انشاءاللہ اسی بہانے آپ کی تجوید اچھی ہو جائے گی. تو چلیں اب ہم آج کا سبق قرات سے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر
قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عزوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور صدق الله مولانا العظیم. उम्मीद है आज के सबक से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपके मेरे हम सब के दिलों में कुरान पाक की तालीम को सही तरीके से उतार दे और हमें कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।